وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اپنے مائک آف رکھ دیجئے گا، سیشن کا آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ہماری یہ 5ویں نشست ہے ماہ رمضان المبارک کی، آغا صاحب کے ساتھ تیسری، اور آپ سب لوگوں سے حسب سابق حزم معمول گزارش ہے کہ توجہ سے سنیے گا، اور پلیز ایوری ون آل دا آڈینس ریکویسٹڈ ونس اگین اسٹرانگلی ٹو پٹ یور مائک آن میوٹ even if you are joining new. Always off the audio and video and join, and don't keep or give the devices in your children's hands so they do not bring the mic on mode. Without further ado, میں آغا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، and if you have any questions after the dars and lecture of آغا صاحب, please post it on the chat. Today is his last session, so we would like to clear and complete all the questions with him. آغا صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے لیکچر اور درس کا آغاز کیجیے گا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. جہاں کہیں نو وقت امام کے حضور احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سعادتوں کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر خدا متعال کی انتہائی شکر گزار ہیں. اس نے لطف و کرم فرمایا، اس نے رحم کیا، دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کا موقع نصیب، اس ماہ مبارک رمضان کی سعادت کو نصیب کیا ہے. اللہ کی ان تمام سعادتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے یہ کوشش ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں. جن دوستوں نے، جن برادران نے اس کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، نام دینے کی شاید بلکہ یقیناً ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ اس کے اندر شرکاء ہیں ان سب کی مزید توفیقات کے لیے، آپ سب لوگ اپنی توفیقات کے اضافے کے لیے، اور مرحومین کے، آپ سب کے اور ہمارے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے جہاں کہیں بھی ہیں ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جیسا کہ آپ گزشتہ 2 دنوں کے اندر ملاحظہ فرمایا، ایئرفون کا آپ کے ایئرفون دے دو. ہماری گفتگو کا جو مین پوائنٹ ہے وہ وقت کے امام کی ذات مقدس کی طرف ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ جو آج کا دور ہے اس کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیں گے. بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے جو ہمارے کسی دوست نے ریز کیا تھا، آپ کے جو آرگنائزرز ہیں ان دوستوں میں سے، انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا ون آف دا ٹاپکس کے طور پر، کہ مثال کے طور پر جب امام کی تشریف آوری کا زمانہ تھا اور امام مدینے کے اندر تھے تو جو کوفہ میں لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، جو بصرہ کے اندر تھے وہ کیا کرتے تھے. مثلا ابھی تو ہم غیبت کے زمانے میں ہیں، امام کہیں پر بھی دنیا میں کسی ایک ظاہری نقطے کے اوپر تشریف فرما نہیں ہے، گرچہ ان کا علم ہر جگہ ہے اور انہیں ہر جگہ کا علم حاصل ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ظاہری طور پر بھی تشریف فرما تھے تو ظاہر دنیا کے کسی ایک گوشے کے اندر ظاہری وجود ان کا
تشریف فرما تھا، یا مدینے کے اندر تھے، یا مثلاً سامرہ میں تھے، یا مثلاً کسی اور مقام کے اوپر، تو جو باقی لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ اس اعتبار سے انٹرسٹنگ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے پھر دوبارہ یہی کام ہوگا. مثلاً امام تشریف لائیں گے، جیسا کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ ابتدائی کچھ عرصے کے بعد جب جنگیں سیٹل ہو جائیں گی تو امام کا کیپٹل کوفہ میں ہوگا، جس طرح کے بیان کرتے ہیں روایات کے اندر. البتہ ممکن ہے کہ وہ بھی کسی اسٹیج کے بعد جا کے چینج ہو جائے، لیکن کم از کم اس وقت جو ہمارے پاس روایات ہیں ان کے مطابق ایسا ہوگا. تو اس دور میں جب لوگ امام مدینے میں تشریف فرما ہوتے تھے، لوگ کوفہ میں تھے یا بصرہ میں تھے، ہمارے پاس بے عینہ اس مسئلے کے اوپر روایات موجود ہیں کہ شخص آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ اے مولا میں مدینہ صرف حج کے زمانے میں آ سکتا ہوں. اس زمانے میں لوگ حج کے نام پر جب جاتے تھے، حج کے لیے انجام دینے کے جاتے تھے مکہ اور مدینہ زیارت کے لیے آتے تھے، اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے، تو پھر امام کی خدمت میں مشرف ہو سکتے تھے. ظاہر حکومت کی پابندیاں بھی تھیں اور دسیوں اور مسائل تھے، آپ سب کو ہمیں اشارتاً پتہ ہے. تو اس نے کہا کہ مولا میں کیا کروں، آپ کی خدمت میں تو ایسے حاضر ہوا ہوں، بہت کم حاضر ہو سکتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ کوفہ میں فلاں شخص ہمارا مورد اعتماد ہے، اس سے جا کر تاخذ عنہ معالم دینک، اس سے اپنے دین کی ہدایتوں کو حاصل کیا کرو. وہ ثقہ، وہ ہمارا مورد اعتماد ہے. یونس ابن عبد الرحمن مثلا ان کا نام دیا کہ وہ وہاں پر ہوتے ہیں، وہ ہمارے مورد اعتماد ہیں، ان سے اپنے دین کی نشانیاں کو حاصل کیا کرو. کبھی کسی اور بصرے سے پوچھنے والے نے پوچھا تو امام نے کسی اور کو ریفر کیا. تو یہ طریقہ کار سمجھ میں آتا ہے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عمومی طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہر علاقے کے اندر کسی کو آفیشلی یا ان آفیشلی نامینیٹ کر دیتے تھے. آفیشلی جہاں پر اس کی گنجائش ہو، ان آفیشلی وہاں پر جہاں پہ گنجائش نہ ہو. ان کو پتا ہو کہ اگر ہمارا آفیشل کوئی بندہ ہوا تو وہ نہیں بچے گا، حکومت اسے نقصان پہنچائے گی، تو ان آفیشلی کسی کو بتا دیا کرتے تھے اور لوگوں کو معمور کرتے تھے مختلف علاقوں کے اندر. بہت خوبصورت ایک روایت ہے، آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ شاید سنی ہوگی. امام کے چاہنے والوں کے درمیان ایک موقع کے اوپر دو چاہنے والوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا اور وہ کہیں بازار کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ ہو گیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اتنا پیسہ دینا ہے، وہ کہتا تھا نہیں میں نے نہیں دینا. تو ایک تیسرا بندہ ان کے درمیان آیا اور ان سے پوچھا کہ دیکھو تمہارا ایک جھگڑا ہو رہا ہے، تمہارا جھگڑا کس بات کے اوپر ہے؟ تو میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ بھائی 500 درہم کے اوپر جھگڑا ہے، اس نے 500 دینے یہ مانتا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ کیا تمہارا جھگڑا بس اسی پر 500 درہم پر ہے؟ تو اگر میں یہ 500 درہم دے دوں تو معاملہ ختم. تو انہوں نے کہا کہ ہاں 500 درہم پر ہی جھگڑا ہے اور اگر کوئی دے دے تو معاملہ ختم، لیکن تم کیوں دو گے؟ تو اس نے کہا میں تم کو بتاتا ہوں. تو اس نے 500 درہم دیے، جھگڑے کو ختم کروایا اور اس کے بعد کہا کہ میں امام کی طرف سے مامور ہوں اس کام کے اوپر کہ اگر میں دو مومنوں کے درمیان جھگڑا ہوتا دیکھوں اور کوئی نزاع ہوتا دیکھوں تو اس کو حل کروں میں، اور میرے پاس یہ ریسورسز ہیں کہ اگر کبھی مجھے پیسے کے ذریعے حل کروانا پڑا تو میں اس کے ذریعے سے حل. تو یہ طریقہ کار موجود تھا. تو مثال کے طور پر فرض کیجئے آج کے دور میں امام تشریف لاتے ہیں، اب ہمیں نہیں معلوم کہ امام اپنے علم سے کس طریقے سے اس جدید دور کے اندر پیش آئیں گے. ٹیکنالوجی کی اسسٹنس ہوگی یا ٹیکنالوجی کوئی اور سپیریئر ٹیکنالوجی امام کے پاس ہوگی، یا امام معجزاتی طور پر عمل کریں گے جیسے کہ بعض روایات کے اندر موجود ہے. لیکن کوئی بھی صورت ہوئی جہاں کہیں ایسا معاملہ پیش آیا تو امام کے لیے نائب موجود ہوں گے، امام کے معین کیے ہوئے لوگ موجود ہوں گے جو اس معاملے کو انجام دے سکیں گے. لیکن ان تمام کے پیچھے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی اتنی بصیرت ہونے کی ضرورت ہوگی کہ ہم ان کے نائب کو پہچانیں، ان کے نائب کی حیثیت کو قبول کریں. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں نفس پرستی کے اندر اتنا آگے چلا گیا ہوں کہ میں کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوں، اور نعوذ باللہ تعالیٰ کسی اور دوسرے کو تو چھوڑو، لوگ خود امام کے اوپر سوال کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے بعض اوقات، تو پھر میرے لیے کہاں سے یہ ہدایت ساتھ دے گی؟ مجھے کم از کم اتنا ہمبل ہونا پڑے گا کہ امام کسی کو نامینیٹ کریں تو مجھے اسے قبول کرنا ہے، اور مثلا اگر میری کچھ اوپینینز جو ہیں وہ اس کے مخالف ہوں تو مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. یہاں تو معاملہ ابھی اس وقت ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ کم از کم ایسا معاملہ ہے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ دین بھی ان کی مرضی کے مطابق چلے. کچھ تو یقیناً اتنے ہمبل ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہیں، لیکن بہت سارے نفس پرست میرے جیسے ہوں گے کہ جن کی خواہش یہ ہوگی کہ بھائی دین خدا میرے مرضی کے مطابق چلے، امام میری مرضی کے مطابق بندے کو نامینیٹ کریں. تو اب اگر ہم اس ظہور کے وقت کے نزدیک آ رہے ہوں اور انشاءاللہ خدا نے تعالیٰ لطف فرمائے کہ نزدیک آ رہے ہوں،
تو اپنے اندر اس تسلیم کی عادت کو ہمیں بڑھانا ہوگا، اور تیاری میں سے یہ ایک تیاری بن جائے گی کہ بندے خدا جب تک ہم دور دور سے کہہ رہے تھے کہ سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، وہ آسان تھا، لیکن اگر آپ میدان ظہور کے اندر پہنچ گئے، اور اب ظہور کے بعد امام فرماتے ہیں سلم اس آدمی سے اور جنگ اس آدمی سے، تو بھائی میرے اندر کی انانیت، میرے اندر کی مفاد پرستی، یہ سب رکاوٹ نہ بن جائے میرے لیے کہ وہ بہت سارے واقعات اس طرح کے مشہور ہیں، آپ نے سنے کہ مثلا کسی نے بڑی آرزو کی کہ بھئی امام کی تشریف آوری ہو جائے، ظہور ہو جائے، اور جب امام کا ظہور اس نے خواب میں دیکھا اور امام نے خواب میں کہا کہ بھئی تمہارا یہ مال جو تھا وہ صحیح نہیں تھا، اور تمہاری یہ اولاد جو تھی وہ اس طرح کی تھی، اور تمہارا یہ حق اس جگہ پہ نہیں تھا، تو وہ خواب میں ہی امام پہ اعتراض کرنا شروع ہو گیا کہ آپ کیسے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ فرزند رسول ہیں، آپ کے دل میں رحم نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کہہ رہے تھے کہ تم امام کے لیے تیار ہو، تمہارے تو نفس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ اگر تم سے امام کہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے تو تم مان لو. روایات میں اس تسلیم کی طرف لے کر جان. تو جو دعاؤں کے اندر سے دعا ہے، شاید میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا. الہی جو حق ہم تک پہنچ گیا ہے ہمیں اس حق کو سنبھالنے کی طاقت دے دے، اور جو حق ہم سے رہ گیا ہے ہمیں اس حق کو سمجھنے کی طاقت دے دے، کہ ہمارے اندر اتنی گنجائش ہو، اتنی ظرفیت ہو کہ ہم اس حق کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ جو تسلیم ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے. یہ کہنے کو آسان ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ امام کی تشریف آوری ہو، یہ سب ہو، لیکن انسان اگر اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو بہت ساری جگہوں کے اوپر تسلیم آسان نہیں ہوتا ہے. سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو کہ امام جو اوپینین دیں یہی اوپینین صحیح ہے، اور اس کو مان لینا. ابھی چونکہ نہیں معلوم کیا کہوں، خدا کا شکر ہے یا بدبختی ہماری کہ ہمارے سامنے ظہور نہیں ہوا ہوا ابھی. ظاہر بدبختی ہے کہ ہم اس ظہور کی سعادت سے محروم ہیں، لیکن جن لوگوں نے ظہور کا دور گزارا ہے وہ بھی 100% سرنڈر نہیں ہوتے تھے، وہ بھی اپنی نافرمانیاں کر رہے ہوتے. اگر وہ نافرمانیاں نہ کر رہے ہوتے تو غیبت ہونی ہی نہیں تھی. اگر وہ نافرمانیاں نہ کر رہے ہوتے تو کیا امام مظلوم کو دشمنوں کی قید میں بیٹھنا تھا، یا مثلا سید الشہداء کو یوں تنہا شہید ہونا تھا کیا؟ تو یہ سب نافرمانیوں کے نتیجے میں ہوا. اب خدا متعال ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر تسلیم کی عادت کو بڑھائیں، اور اس کام کے لیے ہمیں 2 کوالٹیز اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوں گی. ہم اپنے لیکچرز کے اس 3 روزہ سیریز کو آخر کی طرف لے جاتے ہوئے 2 کوالٹیز کے اوپر اصرار کروں گا میں اپنے لیے کہ مجھے اپنے اندر اس عادت کو ڈالنا ہوگا. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ اس نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد عزیز محترم. اور میں ہمیشہ جب یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوتا سوچ رہا ہوتا ہوں اپنے اندر کہ دیکھو کہنا کتنا آسان ہوتا ہے، میرے جیسا آدمی بول رہا ہے لیکن کرنا کتنا سخت ہوتا ہے. پہلی چیز کیا چاہیے ہوگی؟ پہلی چیز یہ ہوگی کہ جن کو آپ نہیں پسند کرتے انہیں کیسے قبول کریں گے. قربانی دینا. انسان کسی چیز کو پسند نہیں کرتا اور اسے کہیں گے چھوڑ دو، وہ تو پہلے ہی پسند نہیں کرتا. اس کو قربانی نہیں کہتے. قربانی کیسے کہتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جسے تم چاہتے ہو، حب جس کی تمہارے اندر ہے، جب تک اس سے نہیں دو گے تم بر اور نیکی تک نہیں پہنچ سکو گے. قربانی یہاں آتی ہے. میں اپنے طالب علمی کے ابتدائی دور سے سنتا رہا، اب بھی سنتا رہتا ہوں، موت کے لیے تیار ہو، موت کے لیے تیار ہو. تو میرے ذہن میں یہ آتا تھا بھئی موت کے لیے تیار ہو، مرنا ہے، اس میں تیاری کا بہت بڑا عنصر کیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی آپ نے اموال لوگوں کے ادا کیے ہوئے ہوں، حقوق ادا کیے ہوئے ہوں، حقوق خدا جو آپ کے اوپر ہیں وہ آپ نے انجام دیے ہوں، وہ بھی آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن خود موت میں کیا مشکل ہے؟ پھر جب مجھے ایک تجربے سے گزرنا پڑا
مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بھیا اپنی موت کے لیے ذہن کو تیار کرنا یہ آسان ہے، دوسروں کی موت کے لیے ذہن کو تیار کرنا، جن سے آپ وابستہ تھے، جن کی محبتیں آپ کے دل میں تھیں، وہ سخت ہے، وہ بہت سخت ہے۔ یہ جو سید الشہداء نے امتحان دیا، سید الشہداء کربلا کی معرکے میں جس مرحلے سے گزرے، وہ یہ کہ انہوں نے پہلے اپنے جگر گوشوں کو قربان کیا، اپنے کلیجوں کو کٹوا دیا، پھر اپنی قربانی دی۔ بڑا معرکہ تھا، وہ بہت بڑا معرکہ تھا۔ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے جگر گوشے اور ان کے اعزاء، اقربا، اصحاب با وفا اور ان کے بھائی شہید ہوئے، اور اس کے بعد سید الشہداء شہید ہوئے۔ تو یہ بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑا مقام تھا یہ۔ تو اگر ہم کہتے ہیں ہم امام کی نصرت کرنے والے، بھائی نصرت کرنے والے میں صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا مجھے نکلنا ہے اپنے گھر سے، امام کی خدمت میں پہنچنا ہے اور انشاءاللہ امام کی نصرت کرتے میں شہید ہو گیا۔ ایک میری موت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک میری قربانی کا مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے آل اولاد قربان کرنی ہے، مجھے اپنی عزت کو بھی شاید قربان کرنا پڑے۔ ہر دفعہ تو یہ نہیں ہوگا جیسے ابھی ہو رہا ہے، مثلا میں امام کا نام لے رہا ہوں، آپ مجھے سننے کے لیے بیٹھ گئے، آپ جناب علی ہمیں شاید مثلا احترام کی نظر سے بھی دیکھتے ہوں کہ بھئی یہ امام کے لیے باتیں کر رہا ہے، چلو اس کو احترام دے دیتے ہیں۔ ہمیشہ تو ایسے نہیں ہوتا ہے، میں ایک جگہ پہ جاؤں گا، وہاں پہ امام کے نام پہ بات کروں گا، مجھے شاید گالیاں اٹھانی پڑیں گی۔ اس کے لیے میں تیار ہوں کہ جس دن میں امام کے نام پہ اٹھوں اور مجھے پتھر اٹھانے پڑیں، گالیاں اٹھانی پڑیں، سہنی پڑیں، کوئی مجھے یہ کرے وہ کرے، یہ میرے لیے ہے تیاری اس کی۔ ابھی یہ جو بعض ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے جا کر شہید ہوئے ہیں، وہ کن عالموں میں شہید ہوئے ہیں؟ دشمنوں نے پکڑ لیا ہے، گردنیں کاٹ دی ہیں، گاڑیوں کے نیچے سے گزار دیا ہے، کیا وہاں پہ کوئی ان کے ساتھ دینے والے تھے؟ ان کی تو کوئی شہادت پہ درود پڑھنے والا بھی نہیں تھا وہاں پہ، اکیلے دشمنوں کے نرغے میں تھے اور گردنیں کٹوا رہے تھے۔ کس حوصلے سے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ ایسے ہوگا کہ امام کا لشکر ہوگا، میں لشکر میں کھڑا ہوں گا، امام مجھے ایک ٹاسک دیں گے، پھر امام مجھے پیچھے سے داد دے رہے ہوں گے، بہادری کے لیے کہہ رہے ہوں گے، اور میں اس وقت سب کے سامنے ہیرو بنتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ بھائی یہ تو بہت کم ہوتا ہے۔ جو امتحان ہوتا ہے وہ اصلی امتحان کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی صحرا کے اندر پڑا ہوتا ہے، کوئی کسی بیابان کے اندر ہوتا ہے، دشمن کی قید خانے کے اندر ہوتا ہے، اذیتوں آزار کو جھیلتے ہوئے امام کی محبت میں جان دیتا ہے۔ اس سے قربانی کہتے ہیں۔ یہ تو اپنی دیتا ہے اور پھر اپنی آل اولاد کی دیتا ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں بھائی۔ تو جو جس مرحلے سے ہمیں گزرنا ہے، انشاءاللہ اگر یہ زمانہ ظہور کا زمانہ ہے، جس کی ہمیں تیاری کم از کم کرنی ہے، وہ اس قربانی کی تیاری ہے۔ اور اس قربانی کی تیاری حاصل نہیں ہو پائے گی جب تک کہ باقی تمام چیزوں کی محبت پر دین کی، اللہ کی اور اس کے نظام کی محبت حاکم نہ ہو۔ یہ جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی تم اگر اللہ سے محبت کو اپنے مال، اولاد اور دنیا کی محبت کے اوپر ترجیح نہیں دیتے تو پھر تم نے ایمان کا درجہ حاصل نہیں کیا۔ وہ اس وجہ سے بعض اوقات امتحان بہت معمولی ہوتے ہیں، صبح کو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، ایک امتحان ہو گیا، روزہ رکھا یا نہیں رکھا، امتحان ہو گیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا نہیں کیا، امتحان ہو گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات ہوتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ لیکن بعض اوقات جب کریٹیکل ٹائمز آتے ہیں تو پھر امتحان بھی سخت ہو جاتے ہیں، عزتوں کے امتحان ہو رہے ہوتے ہیں، جانوں کے اور محبتوں کے امتحان ہوتے ہیں۔ جو مجھے سمجھ میں آیا سب سے سخت امتحان محبت کا امتحان ہے، کہ انسان اپنی محبتوں کو قربان کرے۔ وہ امتحان جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیا، وہ امتحان جو سید الشہداء امام مظلوم نے دیا۔ تو میں آپ کا الفاظ میں وقت نہ لگاؤں، سبسٹنس کی طرف جاؤں، یہ کہ بھائی اگر امام کی نصرت کی تیاری کرنی ہے اور ظہور کے مرحلے میں داخل ہونا ہے تو ہمیں اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، جس میں ہماری اپنی قربانی ہے، ہم سے ملحق مال کی قربانی ہے، ہم سے ملحق انسانوں کی قربانیاں، اور ان قربانیوں کے ہوتے ہوئے وہ اعلیٰ مقامات ہمیں نصیب ہو پائیں گے جن کو انسان اپنے ذہن میں خواب کے طور پہ دیکھتا ہے۔ البتہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا اپنے جیسوں کے لیے، وہ یہ کہ بھائی ان قربانیوں کے خواب دیکھنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے لیے تیار کر لینا۔ ایسا نہ ہو کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج میں تو یہ نہیں کر پا رہا، کوئی بات نہیں، کل جب امام تشریف لائیں گے تو کر لوں گا، نہیں، شاید مشکل ہے۔ معمولاً یہ اپنے لیے عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ بھئی امام کی تشریف آوری کا دن ایک انعام کا دن ہوگا، اس دن امتحان بعد میں انعام ہوگا، وہ پہلے
انعام کس بات کا؟ انعام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے غیبت کے زمانے میں اچھا کام کیا، وہ امتحان تھا، اور اس دن ایک انعام ملے گا۔ انعام کیا ملے گا؟ مثلا امام کے لشکر میں شامل ہو گیا، امام کی خدمت گزاروں میں شامل ہو گیا۔ وہ جو حضرت جون علیہ السلام کربلا کے میدان میں سید الشہداء کی رکاب میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے جان دینے کا ارادہ کیا، یہ انعام تھا اس جانثاری کا جو وہ ساری زندگی کرتے رہے تھے، اس کا انعام تھا۔ حضرت حر علیہ السلام جو دشمن کے لشکر سے نکل کر آئے، وہ انعام تھا اس محبت کا جو ان کے قلب مبارک میں اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کے لیے تھی، اور بالاخص بی بی ام الائمہ کے لیے تھی۔ تو ہم اس وقت امتحان سے گزر رہے ہیں عزیزان محترم، شاید میں جو ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں، ہم اس وقت امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اگر آج کی قربانیاں آسان ہو گئی ہمارے لیے، تو کل وہ بڑا امتحان ہوگا، اس میں ہمیں فیصلہ نصیب ہوگا، اور وہاں کی قربانیاں بھی ہمارے لیے آسان۔ تو یہ قربانی امپورٹنٹ، اس قربانی کے درجے کو حاصل کرنے کے لیے ڈیٹیچمنٹ، اپنے اٹیچمنٹس کو کم کرنا، اپنے تعلقات کو خدا کی محبت کے سائے میں قرار دینا، بس اولاد سے محبت، خدا سے محبت کے سائے میں، اور دنیا کے تمام معاملات اس طریقے سے۔ تو یہ ایک عنصر ہے کہ جو بڑا امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے، اور مجھ جیسے کو اور ہم سب کو اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کرنی پڑے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب اس کے ساتھ ایک دوسرا پوائنٹ بھی ہے، ویسے تو یہ قربانیوں کے اندر ہیڈنگ میں آ جائے گا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا سیپریٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کی امپورٹنس کو عرض کر سکوں، اور وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اس وقت آن لائن اس کو عرض کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پوائنٹر کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ بھائی اگر میرے اندر ظالم اور ظلم کو پہچاننے کی اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تو معاملہ بہت مشکل ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو کچھ بیریئرز توڑ کر اپنے آپ کو کچھ خطروں میں ڈال دینا پڑتا ہے، اور اس وقت وہ جگہ آتی ہے جہاں انسان سخت آزمائشوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو امامت کا دور ہے، یہ کئی مرتبہ ایسا رہا ہے کہ تقیے پہ مبنی تھا، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امام نے خود کہا کہ تم ہماری نصرت اس انداز میں کرو، لیکن کچھ مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر نصرت کرنے والے کو اس تقیے کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، اور تقیے سے مرحلے کے یعنی اس مرحلے کو چھوڑ کر ظاہر میں آنا ہوتا ہے میدان کے اندر۔ اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ظہور کا زمانہ آنے والا ہے، یہ پھر تقیے کا زمانہ نہیں ہے، یہ ایسا ایک موقع ہے جہاں پر لوگوں کو میدان میں آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آپ نے یقیناً وہ روایات پوری زندگی سنی ہوں گی اپنی، کہ بھئی جب امام تشریف لائیں تو سینے کے بل چل کے پہنچنا ہو تو امام تک پہنچو۔ اب یقیناً کچھ لوگوں کو امام حکم دیں گے تم اپنے علاقے میں رہو، جیسے سید الشہداء جب کربلا جا رہے تھے تو انہوں نے محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم مدینے کے اندر رہو، کن لی عینن فی المدینہ، تم مدینے میں میری آنکھ بن کے رہو، اور اس طرح کی باتیں۔ لیکن بہرحال ایک عمومی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے علاقوں سے نکلو اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دو۔ تو یہاں قربانیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا حوصلہ چاہیے کہ انسان ایسے چیلنجز کو لے جو شاید اس نے پہلے کبھی نہیں لیے ہوں گے۔ تو ایک نیا زون ہے، ایک نیا ایرینا ہے جس کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے، اور اس کی بھی ایک تیاری ہے۔ اور اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی تمہیں حق کو حق کہنے کی اور ناحق کو اور ظلم کو ظلم کہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ کم از کم اتنا تو کر لیں کہ بھائی اگر میں اپنی زندگی کے اندر جو میرے اپنے ریلیشن شپ میں کام ہو رہے ہیں ان میں کہیں حق ہے تو میں کہوں کہ ہاں یہ حق ہے، اور کہیں ظلم ہے تو میں کہہ سکوں کہ ہاں یہ ظلم ہے۔ اب اگر میں اتنا بھی نہیں کر پاؤں گا اپنے ذاتی تعلقات میں بھی، تو پھر کل امام کی تشریف آوری پر پوری دنیا کے ظلم کو ظلم کب کہوں گا؟ یہ جو سید الشہداء کی زیارات ہیں، چاہے وہ زیارت عاشوراء ہو، چاہے وہ زیارت وارثہ ہو یا دوسری زیارات ہیں، یہ انسان کو اس منزل کی طرف خود بخود لے کے جاری ہوتی ہیں۔ انی سلم لمن صارمکم حرب لمن حاربکم، یا مثلا فرمایا اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ یہ زیارات خود بخود انسان کو تیار کر رہی ہوتی ہیں کہ خدایا مجھے ایسا بنا دے کہ میں حق کو قبول کروں اور باطل کو للکار سکوں، کبھی تو للکار سکوں۔
تو یہ ہے تو قربانی کا حصہ، لیکن میں اس کو علیحدہ سے بھی تذکرہ کر رہا ہوں کہ بھائی کبھی ایسا موقع آتا ہے، اور یہ ظہور وہ موقع ہوگا کہ جب انسانوں کو اپنے ان شیلز سے نکلنا ہوگا. البتہ شیلز ممکن ہے نیگیٹو ٹرم آ جائے، اپنی اس لمٹ سے بعض اوقات نکلنا ہوتا ہے. اگر میں اس کو پازیٹیو بھی لے لوں، چونکہ مثلا غیبت کے سے پہلے کچھ انسان کے بیہیویئرز کو اہل بیت نے ڈیفائن کیا، لیکن غیبت کے ختم ہونے کے بعد ان بیہیویئرز میں تبدیلی چاہیے. اور البتہ وہ جو ظلم کو ظلم کہنے کی ذمہ داری ہے وہ ہمیشہ سے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، انداز میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو یہ دوسری بات ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی، اور اس کے لیے اپنے آپ کو خاص کر تیار کرنا ہوگا کہ بھئی ایک ایسے موقع کے اوپر جب میں داخل ہوں گا تو میں کس طریقے سے اس کام کو انجام دے سکوں گا. ان سب کا جو کی پوائنٹ آئے گا وہ کیا آئے گا؟ وہ وہی آئے گا جو میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا، ڈیٹیچ کرنا اپنے آپ کو. رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں انسان کے اندر، اٹیچمنٹس نہیں ہونی چاہیے. میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنی فیملی کی کیئر کروں، لیکن فیملی کے اٹیچمنٹ کو اتنا نہ بڑھاؤں کہ خدا کے حکم کے سامنے آ جائے. میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں مثلا بزنس کروں، جاب کروں، کماؤں، تھوڑی میرے پاس پراپرٹی ہو، مثلا انکم ہو، جس سے میں لوگوں کے سامنے کم از کم ہاتھ نہ پھیلاؤں. لیکن یہ سب میرے لیے اتنا اہم نہ ہو جائے کہ یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ جائے. نعوذ باللہ تعالیٰ میری امام کے مقابلے میں جو ذمہ داری ہیں اس کے مقابلے میں آ جائے. مثلا ممکن ہے کوئی پوچھے ہم سے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بندے خدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خمس دے اور وہ نہیں دیتا ہے تو کیوں نہیں دیتا ہے؟ دنیا کی محبت آ جاتی ہے بیچ میں. کسی کی ذمہ داری ہے کہ مثلا فرض کرو ایسی میں کہہ رہا ہوں صبح کو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھے، کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ وہ جو آرام طلبی ہے، آسائش طلبی ہے، وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہی عادتیں اتنی پختہ ہو گئیں تو نصرت امام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی کیا؟ بالکل بن سکتی ہیں. اور مجھے جو ڈر ہے وہ اس بات کا ہے، جو میں نے شاید پہلے دن عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ شاید خطرہ ہے اس بات کا مجھے، وہ یہ کہ امام کی تشریف آوری کے بعد جو ہمارے اندر کی حالت ہوگی وہی فیصلے کر رہی ہوگی، شاید ہم روک بھی نہیں پائیں گے. یہ مشکل ہے. انسان بعض اوقات جب کریٹیکل ٹائمز میں ہوتا ہے تو اس کا جو شعور ہوتا ہے، جو سامنے سوچ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو اندر کا لاشعور ہوتا ہے، جو کانشسنس اندر کی ہوتی ہے، وہ خود بخود فیصلہ کر لیتی ہے، وہ ایکشن میں آ جاتی ہے. تو مثال کے طور پر بعد میں انسان کہتا ہے ارے یہ میں نے کیا کیا اس وقت؟ تو وہ جو تم نے کیا وہ اپنے سامنے کے شعور سے نہیں کیا تھا، وہ اندر کے شعور سے کیا تھا. اور میں نے اس کی مثال دی تھی آپ کی خدمت میں کہ بعض اوقات انسان غصے میں کر دے بیٹھتا ہے، یا مثلا خواب کی حالت میں دیکھتا ہے میں نے فلاں کام کر لیا، تو وہ اندر کا انسان ہوتا ہے جو باہر آ جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جب امام کی تشریف آوری ہو تو پھر جو سامنے سے فیصلہ کرنا ہو وہ ختم ہو جائے، اور وہ جو اندر کی حالت ہو وہ فیصلے کرے. اور اگر خدا نہ کرے وہ اندر کی حالت میں دنیا کی محبت ہوئی تو وہ تو دنیا کی محبت پہ فیصلے کرے گی. اس اندر کی حالت میں امام کے سامنے تسلیم ہونا نہ ہوا تو وہ تو اندر کا فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو اور یہ روایات نے اس خطرے کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور وہ کس طریقے سے؟ مثلا روایات میں آیات کریمہ میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع آتا ہے جس کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا ہے، اس سے پہلے ایمان لانا فائدہ دیتا ہے. تو یوں لگتا ہے مجھے کہ بعض اوقات ایسی جگہوں پہ انسان پہنچ جاتا ہے. اب صرف ایک شاہد مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں مجھے کہ بھئی ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر کہ سید الشہداء کربلا سے پہلے ایک آدمی کے کیمپ کے اوپر خود تشریف لائے اور اس کو دعوت دی کہ بھئی تم میرا ساتھ دے دو، دنیا کی سعادت تمہیں ملے گی، آخرت کی سعادت تمہیں مل جائے گی. تو اس نے کہا کہ مولا مثلا اس نے کہا کہ آپ میرا گھوڑا لے لیں، آپ میری شمشیر لے لیں، لیکن میں جان نہیں دوں گا. پھر بعد میں ساری زندگی وہ اس بات پہ افسوس کرتا رہا کہ امام سعادت کو دینے کے لیے میرے گھر تک آئے اور میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا. اچھا بعد میں جو تم نے پہچان لیا وہ تم نے اس وقت کیوں نہیں پہچانا تھا؟ کیا یہ کوئی دوسرا انسان تھا؟ نہیں، دوسرا انسان نہیں تھا. اس موقع پر اس کے اندرونی ضمیر نے فیصلہ کیا تھا. جس طرح حضرت حر کے اندرونی ضمیر نے صحیح فیصلہ کیا، اس کے اندرونی ضمیر نے غلط فیصلہ کیا. پھر بعد میں ساری زندگی پچھتانا پڑا اس کے اوپر اسے. اور
ڈر مجھے یہ اپنے لیے مجھے کہ کہیں امام کی تشریف آوری کے بعد وہ اندرونی ضمیر سے فیصلے نہ کر رہا ہوں، تو میری ساری فلسفی، میری ساری لاجک، میری ساری ریزننگ، ریشنالٹی یہ دھری کی دھری رہ جائے گی، اور جو میرے اندر خدا نہ کرے اگر ناپاکیزگی ہوئی تو وہ اپنا فیصلہ کر بیٹھے گی۔ تو اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی۔ میں بار بار وقت کو دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے، چند منٹ لے کر ایک آدھ پوائنٹ اور عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کیو اینڈ اے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بہرحال یہ تمام وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، اگر صرف آخری چند منٹس کے اندر آج کے حالات پہ دوبارہ کچھ کمنٹس کروں تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی جن حالات سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے یہ سخت حالات ہیں، اور ہم سب لوگ مختلف جگہوں کے اوپر پڑھ چکے ہیں اس بات کو کہ دنیا نے کبھی بھی نون ہسٹری کے اندر ایسا کوئی پیریڈ نہیں گزارا تھا۔ بعض اوقات انسان کسی بہت خطرناک وقت سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پہچان نہیں پاتا، پھر بعد میں لوگ پہچانتے ہیں کہ بھائی وہ جو وقت تھا وہ اتنا خطرناک تھا۔ اب آپ مثلا تصور کیجئے کہ میں ابھی آج سے کچھ مہینے پہلے تک، جب تک یہ وبا نہیں آئی تھی، میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ بھیا ایک وقت میں فرانس میں 2004-06 کے اندر ہیٹ ویو آئی تھی، اور اس ہیٹ ویو کے اندر صرف فرانس کے اندر 14,000 لوگ ایک سمر کے اندر مر گئے تھے۔ کوئی یقین نہیں کرتا، آپ ویکیپیڈیا اٹھا کے دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے، کنفرم لکھا ہوا ہے کہ یورپین ڈیتھس اس 2004 یا 6 کے اندر ہیٹ ویو کے اندر 50,000 کے قریب تھی، اور 14,000 صرف فرانس کے اندر تھی۔ صحیح ہے؟ جو گزرنے کے بعد پیچھے انسان دیکھتا ہے کہ تو ہو وہ کتنا سخت وقت تھا۔ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ اس کے سختی میں اس سے بہت آگے ہے، یہ بہت آگے کی بات آ گئی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اب جس دور میں ہم انٹر ہوں گے وہ کون سا دور ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے سامنے اکانومسٹ کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کے پاس جو نون ہسٹری کے اندر ریسیشن سب سے بڑا تھا وہ 1929-30 کا تھا، اور یہ جو ریسیشن ہے یہ شاید اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہوگا۔ تو ہم سب کو معلوم ہے ہم دنیا کے اعتبار سے بھی چیلنجنگ ٹائم کے اندر ہیں، ہم کسی آسان وقت کے اندر نہیں ہیں، اور ابھی تو یہ انفولڈ ہوگا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ بھئی ابھی تو یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ابھی تو بہت ساری کہانی دبی ہوئی ہے، لیکن جب یہ لاک ڈاؤن کھلے گا اور اس کے 2-3 مہینے کے بعد کچھ صورتحال سامنے آئے گی کہ بھئی کتنے لوگ رہ گئے، کتنے بزنسز بچ گئے، پھر کتنے لوگوں کی جابس رہی۔ ہم لوگ آسان وقت میں نہیں جائیں گے، ابھی ہم سب کو معلوم ہے ہم لوگ سخت وقت میں جائیں گے، تو ان سخت وقتوں کی تیاری بھی کرنی تھی ہمیں۔ انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مصیبت بتا کے آئے گی، ظاہر ہے مصیبت میں بتا کے تھوڑی آنا ہوتا ہے، وہ بغیر بتائے آتی ہے۔ اب یہ دنیا کے اوپر ایسی مصیبت آئی ہے، کسی کو پتا تھا 4 مہینے پہلے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے، کسی کو 6 مہینے پہلے پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ایک بات تھی وہ یہ کہ فنڈامنٹلز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹائم کبھی نہ کبھی فار دس ریزن اور دیٹ ریزن آئے گا، یہ وقت آئے گا۔ یہ میں آپ کو خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 30-35 سال سے تو میں طالب علم ہوں، کم از کم اتنی ہی مدت سے لٹریچر میں دیکھتا جا رہا تھا جو بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسا ٹائم آئے گا، اور ہم اپنی حماقت میں 2008 اور 2009 میں ایسی باتیں کر گئے، تو اس کے بعد 10 سال تک خاموش بیٹھے رہے کہ بھائی اب یہ ہم بول تو بیٹھے ہیں لیکن اب یہ ہوگا کیا۔ تو عزیزان محترم، فنڈامنٹلز کے اندر یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، اب یہ نہیں تھا کہ وبا سے ہوگا یا طوفان سے ہوگا یا کسی سے بھی ہوگا، لیکن بہرحال یہ تو فنڈامنٹلز تھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ اب ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ اب ہمارے پاس تیاری کیا ہے؟ اگر تیاری ہوئی ہے کسی کی تو ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، نہیں ہے تیاری تو کیا کریں؟ تو بھائی کم از کم یہ کر لو کہ سب لوگ نزدیک آنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کر لو، سختی میں بھی دوسرے کا ساتھ رہے تو سختی جھیلنا آسان ہو جاتی ہے۔ خود غرضی کی بنیاد پہ ساتھ نہیں آنا، کیونکہ خود غرضی کی بنیاد پہ ساتھ آؤ گے تو پھر جھگڑا پڑے گا، اور مرتے دموں بھی ایک دوسرے کے لیے ساتھ نہیں بیٹھ پائیں گے۔ تو تھوڑا سا خود غرضیوں کو دبا کر ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ لے کر ساتھ آنا پڑے گا، تاکہ اس سخت وقت کو ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم سے جو رابطہ ہمارا ہونا چاہیے اور اہل بیت اطہار سے، اس رابطے کو بڑھا لیں، کچھ اعمال، کچھ اللہ کی خدمت میں نیک اعمال کو پہنچانا، اس کو اتنا بڑھا لیں کہ انشاءاللہ جب اس سخت مرحلے کی سختی بڑھے تو ہمارے پاس خدا کے سامنے اتنی چیزیں پہنچ چکی ہوں کہ خدا ہم پہ رحم کرے۔
اور انشاءاللہ ان مصیبتوں سے نجات دے۔ ہمارے پاس عجیب روایت موجود ہے کہ کسی نے امام سے پوچھا کہ امام اس زمانے میں جب امام کی تشریف آوری ہوگی تو کیا حالات ہوں گے؟ امام نے بتایا اتنے لوگ ایسے مریں گے، اتنے لوگ ایسے مریں گے، تو وہ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ مولا اس زمانے میں کوئی خیر ہوگی ہونا؟ یعنی اس زمانے میں ہونا تو بہت سخت ہے، اتنے لوگ جنگوں سے مر رہے ہیں، اتنے آفتوں سے مر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کیا تم نہیں چاہو گے کہ خدا تمہیں پناہ دے دے؟ کیا تم نہیں چاہو گے کہ خدا تمہیں ہماری محبت کے صدقے میں اس کے صلے میں حفاظت نصیب کرے؟ خدا یہ کرے گا۔ تو ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے یہ ماہ مبارک رمضان، ریویو کریں اپنی اسپرچوالٹی کا، اپنی حتی میٹیریل رسپانسبلٹیز کا، ایک دوسرے سے نزدیک آنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کریں، اور سیلفش نہ بنیں، اپنے آپ کو تھوڑا سیلف لیس کرنے کی کوشش کریں، تو پھر خداوند متعال اسپرچوالٹی بھی نصیب کرے گا اور ان مشکلات کے اندر آسانی رہائی بھی نصیب کرے گا، اور امام سے رابطہ ہوا تو انشاءاللہ وہ حفظ و امان کی طرف سے ملنی ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ سب ارینج کیا اور ہم جیسے کو بھی تحمل کیا، اور آپ سب کو خداوند متعال اجر نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ خداوند متعال آپ سب کی اچھی نیتوں کے صدقے میں اور ہمارے ان دوستوں کی اچھی نیتوں کے صدقے میں ہم سب کو اپنی طرف بڑھنے کی، اللہ کی طرف بڑھنے کی، امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، قبلہ صاحب کی صحت سلامتی، توفیقات میں اضافہ اور طول عمر کے لیے مل کے سب لوگ بآواز بلند صلوات پڑھی، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آغا صاحب ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، 2 یا 3 گزشتہ کل کے ہیں اور پھر کچھ آج کے بھی ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک سوال یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ آج کل جو زندگی گزار رہے ہیں منافقین کے درمیان، تو کیسے اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں اور اپنے مولا سے حجت خدا سے بارو امام سے کیسے کنیکشن جو ہے وہ سٹرونگ کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ ایک بات تو ہم نے گزشتہ دروس میں بھی عرض کی تھی، دوبارہ اس کو دہرا دیتے ہیں، آیے کریمہ ہے خداوند متعال کی جو ہمیں ان حالات میں بہت بڑی امید دیتی ہے۔ فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے اپنے ذہن کے اندر اس بات کو متمرکز رکھا کہ میں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کروں۔ لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، من ضل، وہ جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وعدے الہی کے اوپر یقین رکھیں کہ گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مولانا میں نے فلاں کام کیا، میری جاب چلی گئی، تو بھائی اللہ کی اس روایت پر یقین رکھتے، آیت پہ یقین رکھتے ہوئے یہی سوچ لو کہ یہ جاب جانا نقصان نہیں ہوگا، خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ فلاں موقع کے اوپر مثلا کسی آدمی کو شہادت، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی اولاد دنیا سے چلی گئی، تو پھر میں دوبارہ کہوں گا اللہ کے اس وعدے پہ یقین رکھو کہ یہ نقصان نہیں ہوگا۔ اور میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں اپنی عاجزی کے ساتھ، وہ یہ کہ جب بی بی زینب کبریٰ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ تم نے ہمیں نقصان، جو کچھ ہوا وہ حسن تھا، ہم لوگ کس جگہ پر ہیں، کون سا منافق نقصان پہنچا سکتا ہے، کون سا دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے، کیا کر لے گا، زیادہ زیادہ گردن کاٹے گا، زیادہ زیادہ اولاد چھینے گا، مال چھین لے گا۔ اگر یہ نقصان ہوتا تو خدا متعال نے وہ آیہ کریمہ میں کیوں کہا تھا کہ نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور جو بچ جائے گا وہ یہی قربانیاں جن کو آج دنیا نقصان کہہ سکتی ہے، لیکن کل اس کی سب محتاج ہوں گے۔ آج جو مثلا کل جو یزید جیسا کھڑا تھا سید الشہداء کے حلقوں میں مبارک کے اوپر چھریاں پھیرنے کے لیے، کہاں ہیں وہ، اور کہاں ہیں وہ عظمتیں جو اس وقت سید الشہداء کے ادنا ترین غلاموں کے نصیب میں آ گئی ہیں؟ تو ہمیں اس بات کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا، اس آیہ کریمہ کے اوپر، کہ دیکھو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
دوسرا معاملہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ یہ کہ کچھ غلطیاں کچھ کوتاہیاں ہماری ہو اور ان کو ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بھائی یہاں ہماری کوتاہی تھی، یہ تو ہونا تھا چونکہ ہماری کوتاہی تھی. اور کچھ جگہوں کے اوپر امتحان الہی ہوتا ہے جن میں نقصان کبھی نہیں ہوگا. تو نقصان کبھی نہیں ہوگا، اور اگر ہماری کوتاہی بھی تھی جس کی وجہ سے کچھ آیا تو وہ بھی تو بہتر ہی ہوا، کیونکہ اگر اس کوتاہی کا خدا قیامت میں حساب لیتا تو اور زیادہ سخت اٹھانا پڑتا. تو مشکل جو بھی آئے گی وہ شکر کی گنجائش لاتی ہے، شکر کا مقام لے کر آتی ہے، نہ صبر کا صرف بلکہ شکر. کیونکہ اگر وہ ہمارے مقام کو بڑھانے کے لیے خدا نے بھیجی ہے تب بھی شکر ہے، اور اگر غلطیوں کی سزا میں بھیجی ہے تب بھی شکر ہے کہ یہیں تو غلطی کی سزا مل گئی ہے. تو شکر کا مقام ہے، اپنے ریویو کرنے کا مقام ہے، اور آپ اس سے ہرگز مطمئن رہیں کہ یہ جو ماحول ہے یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ایمان ہی چھین بیٹھے کہ بھئی یہ جو ماحول ہے کہیں ہم سے ایمان لے گیا تو پھر تو کچھ بچا ہی نہیں. پھر ہاں یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل خدا کا وہ ایک اور وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم یقیناً 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 ان کو ہدایت دیں گے. اس کا مطلب ہے میرا کام صرف کوشش کرنا ہے. اور امام خمینی بڑا خوبصورت ایک جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے خدا نے ہمیں کوشش کی ذمہ داری دی ہے، نتیجے کی ذمہ داری خود خدا کے لیے، وہ خود خدا سنبھالنے والا ہے، ہمیں کوشش کا ذمہ دار بنائیں. تو میں اور آپ بس اتنا کر لیں کہ جتنا بھی خراب ماحول کیوں نہ ہو اپنی کوشش میں کوتاہی نہ کریں. اب مثال اس کی کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی کہتا ہے مولانا میں ظہر کے وقت اول وقت نہیں پڑھ پاتا چونکہ میں آفس میں ہوتا ہوں. تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تم فجر اول وقت پڑھ لیتے ہو؟ جب گھر پہ آ جاتے ہو تو پہلی کام یہی کر لیتے ہو؟ اگر یہ کر لیتے ہو نا تو خدا اس کو بھی سنبھال لے گا. یا مثلا نماز کی بات کر رہے ہو، یہ بتاؤ جھوٹ بولنا تو دوسروں کے ہاتھ میں نہیں تھا، تمہارے ہاتھ میں تھا نا، یہ تو نہیں بولتے تم. تو جو تمہارے اختیار میں اس کو صحیح کر لو، اور جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے یا تو خدا بخش دے گا یا اسے سنبھال لے گا، تو اس کی پرواہ نہیں کرو. تو یہ جو منافقین کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اس میں بنیادی اصول یہ ہے جس کے نتیجے میں ایمان کی حفاظت ہے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ. شکریہ، جزاک اللہ. اگلا کوشچن جو ہے تربیت اولاد اور امر بالمعروف کے حوالے سے. کسی نے پوچھا ہے کہ ان کے بھائی نماز اور روزہ اور دوسرے عبادات نہیں کرتے، اور اگر ان کے پیرنٹس اس بھائی کو کہتے ہیں نماز کے لیے عبادت کے لیے تو وہ ناراض یا غصے میں آ جاتا ہے، تو اس کو نصیحت کرنا یا اس کو کس طرح عبادات اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ یا قائل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اگر مثال کے طور پر میں آپ کو بالکل دقیق جواب دوں تو مجھے پہلے اس بندے کو اچھی طرح پہچاننا پڑے گا کہ بھئی اس کے دماغ میں گزر کیا رہی ہے، اس کی مینٹالٹی کیا ہے، اس کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو ہم لوگ شعور کہتے ہیں اس کا لیول کیا ہے. تو یہ میں دور سے بیٹھ کے سارا کام نہیں کر سکتا اور میں اس کا بالکل پریسائز آپ کو جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو صرف ہنٹ کے طور پہ دو باتیں کہوں گا. پہلی بات یہ دیکھیے گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ چلو عبادات انجام نہیں دیتا ہے، اخلاق کے اعتبار سے انسانی اصولوں کے حساب سے اچھا آدمی ہے یا نہیں ہے. اس کو دیکھیں، اگر یہ آدمی اخلاق اور انسانی اصولوں کے اندر اچھا آدمی ہے تو خدا کبھی نہ کبھی اس کو عبادات کی توفیق بھی نصیب کرے گا. آپ دعا کرتے رہیں. لیکن اگر خدا نہ کرے یہ بندہ اخلاق اور انسانی اصول اچھا نہیں ہے تو پھر آپ عبادات سے پہلے ان کو صحیح کروائیں. وہ صحیح ہو جائیں تو پھر اس کا راستہ کھلے گا کہ یہ عبادات کے لیے بھی سر جھکائے گا. تو ان دو پوائنٹس کو ذرا دیکھیے، اور اپنے اس ایک پوائنٹ کو دیکھیے. اور دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ کہیں گے بھائی میں کچھ نہیں کر سکا، جو کچھ تھا وہ ہو چکا لیکن بندہ خدا نہیں سنبھلا، تو مجھے یاد آتا ہے ایک موقع پر کسی بہن نے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کو یہ لکھ کے بھیجا کہ میرا بھائی ہے، یا پتہ نہیں کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، عبادات نہیں کرتا، گمراہ ہے اور اس طرح کی غلط حرکتیں کرتا ہے، کوئی چیز اس پہ کارگر نہیں ہوئی، تو میں کیا کروں؟ تو آغا نے اس کو کہا کہ تم جمعے کے دن ظہر سے پہلے نماز جعفر تیار پڑھو. مرحوم زندگی کی ہر مشکل کے لیے جو کنٹرول سے باہر ہوتی ہو وہ جمعے کے دن ظہر سے پہلے نماز جعفر تیار فرماتے تھے. اور مفاتیح الجنان کے اندر جمعے کے اعمال کے اندر اس کا طریقہ کار لکھا ہے، اس کو بھی بولتے تھے کہ یہ ہے، لیٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا آیا ہے.
تو جمعے کے دن ظہر سے پہلے نماز جعفر تیار ان اعمال کے ساتھ کہ جو مفاتیح الجنان میں جمعے کے اعمال میں درج ہیں ان کو آپ انجام دے دیں، خاص مفاتیح الجنان میں نماز کے طریقے میں درج ہیں، ان کو آپ انجام دیں اور اللہ سے دعا کریں 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے، پروردگار انشاءاللہ لطف فرمائے گا اور ان کو اصلاح نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اگر کل کے درس کے حوالے سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے 4 پوائنٹس فرمائے تھے، پہلا تھا کہ مومنین کی مدد کرنا، دوسرا تھا کہ ہر عمل قربتاً اللہ کرنا، تو تیسرا اور چوتھا پوائنٹ تھوڑا سا وضاحت دوبارہ فرما دیں گے؟ انہوں نے پوچھا ہے۔ وہ ایک فلسفی تھا، اس نے کتاب لکھی، تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید ہیگل کیا تھا یا کس کا تھا، اس نے لکھا کہ بھئی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ مجھے پتہ ہے اور میرے خدا کو پتہ ہے، اور جو میں لکھ رہا ہوں جو میری سمجھ میں آیا ہے ابھی تک کسی اور کی سمجھ میں نہیں آیا، مثلا اس نے اس طرح سے لکھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا لکھا تھا، تو کہنے لگا کہ اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب صرف خدا کو ہی پتہ ہے کہ کیا لکھا تھا، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایسی مذاق بھی ممکن ہے بن گیا ہو۔ تو وہ مجھے حقیقت یہ کہ ابھی مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کل جو آپ کو 4 پوائنٹ عرض کیے وہ 4 پوائنٹ کیا تھے، چونکہ بعض اوقات اتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ 24 گھنٹے کے بعد یاد بھی نہیں رہتا کہ بھائی اس پریسائز لیکچر میں کیا عرض کیا تھا۔ تو اس کا ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ ریکارڈنگ کو گو تھرو کر لیں، یا مجھے تھوڑا یا کوئی پوائنٹ اگر میرا مبہم رہ گیا تھا تو مجھے یاد دلا دیں کہ بھئی اس پوائنٹ میں یہ پرابلم ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تھی، یا مثلا ہم سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو وہ بتا دیں تو ہم اس کے اوپر کمنٹس کر دیں گے، لیکن ابھی یاد نہیں کہ وہ 4 پوائنٹس کیا تھے، حقیقت یہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ ریکارڈنگ ہے تو ہم نے یوٹیوب پہ بھی ڈالی ہوئی ہے، I will post the YouTube link here so مومنین can benefit from that YouTube link also انشاءاللہ۔ ایک اور ملتا جلتا کوشچن تھا جو اس سے پہلے کیا تھا کہ اگر ایک آدمی سب اچھے کام کرتا ہے اور ماں باپ سب کا حق بھی ادا کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ صحیح ہے؟ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو حکم 63 ٹائمز قرآن کریم میں کہا اس کی پیروی نہیں کرا تو صحیح تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کے بارے میں زیادہ امکان نہیں ہے کہ ہدایت پا جائے گا؟ تو میں کہوں گا ہاں اس کا بہت امکان ہے کہ یہ ہدایت پائے گا۔ کس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور دوسرے حقوق کی ادائیگی میں اور اللہ کے فرامین کی فرما برداری میں اس میں بھی کوتاہی کرتا ہے۔ تو صحیح تو یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن کم سے کم اس کے اندر کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جو اس کو خدا کی طرف لے آئیں گی۔ لیکن اگر یہ نماز بھی پڑھ لے تو پھر 4 چاند لگ جائیں گے، اس کے اندر ایک خوبصورتی بھی ہے اور اللہ کی بندگی بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی میں ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن توجہ سے نہیں پڑھتا تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، اتنا تو صحیح ہے کہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر یہ توجہ سے پڑھے، اسی طریقے سے اول وقت نماز تو پڑھتا ہے لیکن اول وقت نہیں پڑھتا تو صحیح نہیں ہے۔ اول وقت پڑھ لے تو بہت بہتر ہو جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں بہتر ہے جو بالکل ہی نہیں پڑھتا۔ تو اس کے ریلیونس کے اندر ہے صرف معاملہ۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سارے گناہ انسان ایسے کرتا ہے جن کے بارے میں بھول جاتا ہے، اور توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کی درستگی کرے، خاص طور پہ حقوق العباد میں۔ پلیز واضح کیجئے ایسے میں کیا کیا جائے؟ ہاں یہ بہت اچھا ہوا کہ بیچ میں آ گیا، ہم نے شاید پہلے دن استغفار کے حوالے سے ایک جملہ بھی عرض کیا تھا، اس کو بھی تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں۔ ایک دفعہ میں کسی قم میں گیا، کسی ایک عارف کہتے ہوئے مجھے ذرا وہ لگتا ہے بہت بڑا لفظ ہے عارف، لہذا بہرحال کسی سے کہ جس کے پاس لوگ اخلاق سیکھنے جاتے تھے، میں گیا اور ان سے کہا کہ میں زندگی میں کچھ گناہ ہے، مجھے استغفار کرنی چاہیے، تو میں کیا کروں کہ میں آگے بڑھوں مانوی اعتبار سے؟ تو انہوں نے کہا استغفار کرو۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ استغفار کرنا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے پھر مجھے ایک لیٹر دیا، کہا کہ بھائی یہ لیٹر لے لو اور اس میں استغفار کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے۔ تو وہ لیٹر میں نے دیکھا، اس کے اندر لکھا تھا کہ بھائی مثال کے طور پر انہوں نے زبانی بھی تھوڑا سا بتایا تھا، انہوں نے اچھا وہ لیٹر بھی کوئی اسپیسیفک انہوں نے میرے لیے لکھ کے نہیں دیا تھا، ان کے پاس کوئی فوٹو کاپی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے فوٹو کاپی دی تھی۔ تو اس میں انہوں نے کہا، اس میں انہوں نے لکھا کہ بھائی تم اس طرح استغفار کرو، مثلا ایک دن یا مثلا ایک ویکینڈ بیٹھ جاؤ، یہ سوچو کہ میں مثلا 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا،
15 سال سے 20 سال تک مثلا یا 18 سال تک، مثلا میں جب ایران گیا تو میری عمر 17 سال اور کچھ مہینے تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم 15 سال پہ جب بالغ ہوئے اس سے لے کر جب تک تم ایران گئے تم کن جگہوں پہ رہ رہے تھے، اس زمانے کو یاد کرو جب تم رہ رہے تھے، تو تم نے کیا کیا گناہ کیے ہوں گے. مثلا میں اس گھر میں رہتا تھا، اس گھر میں جب میں رہ رہا تھا تو میری یہی عادتیں غلط تھی، مثلا میں فرض کریں یہ سنتا تھا، وہ دیکھتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، سب پہ استغفار کرو. تو انہوں نے کہا کہ ایک استغفار کا طریقہ یہ ہوگا کہ زندگی کو ٹائم پیریڈز میں تبدیل کر لو. ایک ویکینڈ بیٹھو، مثلا 1 سال 2 سال کو لے لو، اس میں نے جتنے گناہ کیے تھے ان کو کریت کریت کے یاد کرو کہ جب میں اس علاقے میں رہتا تھا تو میں یہ گناہ کرتا تھا اور ان کو یاد کر لوں. تو ساری زندگی کو اس طرح ریویو کر لو اور گناہوں کو استغفار کر لو. یہ ایک ہو گیا. دوسرا یہ ہوگا کہ مثلا میں رسپانسبلٹیز کو یاد کروں کہ بھائی خدا نے مجھے نماز کی ذمہ داری دی تھی، یہ جو میں نے پوری زندگی نماز پڑھی، 15 سال کا تھا تو ایسی پڑھتا تھا، 18 سال کا تھا تو ایسی پڑھتا تھا، 20 سال کا ہوا تو میں ایسی پڑھتا تھا. ایک دفعہ 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے اپنی نماز شب کے اندر یا مختلف جگہوں کے اوپر ان پہ استغفار کروں کہ خدایا میری نماز میں یہ خرابیاں پوری زندگی رہی ہیں، ان کے اوپر استغفار کروں. اسی طرح حقوق العباد جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ مثال کے طور پر ایک دفعہ میں بیٹھوں 1 مہینہ 2 مہینہ یہ سوچوں میں نے والدین کے ساتھ کیا کیا. جب میں 15 سال کا تھا تو والدین کے ساتھ ایسا تھا، اس میں یہ گناہ کرتا تھا، پھر اس کے بعد میں ایسا ہوا، پھر میں یہ گناہ کرتا تھا. اب ظاہر ہے جو آدمی 15 سال کا ہوتا ہے وہ والدین کے مقابلے میں جو نافرمانی کرتا ہے وہ اس سے بہت مختلف ہوتی ہے جو وہ 40 سال کا ہو کے کرتا ہے. تو ان سب کو ایک ایک کر کے یاد کرنے کی کوشش کرے، حتیٰ ایونٹس کو یاد کرنے کی کوشش کرے. تو وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ بھائی تمہیں جتنا ممکن ہے تم اس طرح مختلف کیٹیگریز بنا کر، وقت کی کیٹیگری، مثلا پیریڈ کی، پھر رسپانسبلٹیز کی، حقوق عباد، ہمسائے کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اولاد کے حقوق، زوجہ زوج کے حقوق، مثلا مال کے حقوق، زکوٰۃ، خمس، فلاں فلاں. پھر اسی طریقے سے اخلاقی مسائل، جھوٹ میں نے کتنے بولے، غیبتیں میں نے کتنی کی، ان سب کو وہ کہتے تھے کہ جتنا پاسبل ہے ایک ایک ایونٹ یاد کرو. اور جب اتنی کیٹیگریز میں تقسیم کر کے میں مثلا 5 سال 10 سال ہر روز 10 منٹ کے لیے استغفار کروں گا تو انشاءاللہ زیادہ تر گناہ استغفار کی زد میں آ جائیں گے، اور جو نہیں آئیں گے تو ان کے لیے تو میں استغفار کر ہی رہا ہوں، اللہ سے کہہ ہی رہا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب. تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ میرے ہر گناہ کے ساتھ کم سے کم لفظ کا ایک استغفار لگا ہوا ہوگا. اور عمل کے اندر استغفار کا راستہ کیا ہوگا؟ اس گناہ کو نہ کرنا، اس گناہ پہ پشیمانی. تو یہ وہ ایک پلان بن جائے گا، ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا جس میں انشاءاللہ پرانے گناہوں کے اوپر استغفار بھی آ جائے اور انشاءاللہ نئے گناہوں سے بچنے کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آغا. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں کیا امام کا ظہور قریب ہے؟ ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں نا $1,000,000 کوشچن، تو بھائی یہ تو میرے خیال میں مینی $1,000,000 کوشچن ہے کہ قریب ہے یا نہیں ہے، کوئی کیسے معین کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ بھئی علامتوں کو بھی تو خدا نے بیان کرایا ہے نا، روایتوں کے اندر علامتیں بھی تو آئی ہیں، تو وہ علامتیں اسی لیے تو بتائی ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کچھ قریب ہو. تو اگر اتنی بات کریں تو بھائی اس وقت تو جو نابینا ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ قریب ہو گیا ہے، بلکہ کافی قریب ہو. یعنی اگر اس کی بات کریں بغیر وقت معین کیے صرف علامتوں کو سوچ کر، حالات کو دیکھ کر، تو میرے جیسا 100% یہ دعویٰ کرے گا کہ بہت قریب ہو گیا ہے. اور مثال کے طور پر میں 30 سال سے تقریباً ان چیزوں کو سمجھنے کی، دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھنے کیا میرے اندر طاقت ہوگی. لیکن بہرحال جو بھی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت ہم جتنا قریب ہیں ظہور سے، 30 سال میں تو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا تھا کہ اتنا قریب. ہاں یہ لگ رہا تھا کہ گریجولی کلوزر کلوزر کلوزر، لیکن اب جو لگ رہا ہے وہ یہ کہ بھئی بہت ہی نزدیک آ گیا ہے معاملہ. اب اللہ کرے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم اسی زندگی کے اندر اور انہی لمحات کے اندر انشاءاللہ امام کے ظہور سے مشرف فرما دے انشاءاللہ تعالی. آمین. بہت شکریہ آغا. what is the best and recommended profession اس دنیا میں کیا ہے جو امام کی حکومت کے دوران کام آئے گا اور مدد ہوگی؟ یہ پھر وہ ویسا کوشچن ہے بہت ہی براڈ، اور اس کے اندر بہت ساری پاسبلٹیز انوالو ہیں.
لیکن میں اس کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر دیکھو ایک جنرل فارمولا ہے ہمارے پاس، رول آف تھم، وہ یہ ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. آپ کا میرا پروفیشن، کمائی، کام، جو کچھ بھی ہو، وہ زمین پر عدل پھیلانے میں ساتھ دے دے. کم از کم ظلم پھیلانے والوں کا ساتھ نہ دے، عدل پھیلانے والوں کا ساتھ دے. اب وہ عدل پھیلانے کا ساتھ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں انجینئر ہوں، میں لوگوں کی انجینئرنگ کے ذریعے سے مدد کرتا ہوں تاکہ زمین پہ عدل پھیلے. چلو بات صحیح ہے، ختم ہو گیا معاملہ. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں مینیجر ہوں، میں اچھا مینجمنٹ کرتا ہوں اور مینجمنٹ میں ایسی جگہوں کی کرتا ہوں جس سے زمین پہ عدل پھیلتا ہے. بہت ہی اچھی بات ہے. تو پروفیشن اگر آپ امام کی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی پروفیشن اختیار کریں، ایسا پروفیشن اختیار کرو جس سے زمین پہ عدل پھیل سکے. عدل پھیلانے میں آپ مددگار ہو سکیں. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میری سکلز، میری ایجوکیشن، میرا ایکسپیرینس کچھ ظالموں کے کام آتا رہے کہ وہ ظلم پھیلاتے رہیں، تو پھر یہ میں نے کیا کیا؟ یہ تو میں نے الٹا کر دیا اپنا کام، یہ تو میں امام کے مخالف کیمپ کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا. تو یہ شاید کم امپورٹنٹ ہے کہ کس فیلڈ میں آپ گئے، زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی فیلڈ کے نتیجے میں ظلم پھیل رہا ہے یا عدل پھیل رہا ہے. عدل پھیلانے والوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہیں کسی بھی فیلڈ میں ہو عدل پھیلانے والوں کے ساتھ رہو، تاکہ امام کی جو آبجیکٹیوز ہیں امام کی، اس کے اندر آپ کا بھی ایک شیئر ہو جائے گا. جزاک اللہ. ہم ایسے کیا عمل کریں جو امام کے ظہور میں شامل ہو سکیں، خاص کر اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے؟ بچوں کو کیسے تیار کیا جائے جبکہ دنیا کی رنگینی ان کو تیار نہیں ہونے دیتی؟ ہاں، اپنے طور پر ایسی میں تھیوریٹیکلی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی، ایک باطل کا اٹریکشن ہے اور ایک حق کا اٹریکشن ہے. ظاہری طور پر باطل کا اٹریکشن زیادہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ظاہری طور پر باطل کا اٹریکشن زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی اس کی بات کرے کہ اللہ کی طرف بڑھنا آسان ہے یا اللہ سے دور ہونا آسان ہے، تو میں کہوں گا قطعاً اللہ کی طرف بڑھنا آسان ہے، قطعاً اللہ کی طرف بڑھنا آسان. تو میں اپنے بچوں کے لیے بھی ایسے ہی سوچتا ہوں مجھے کہ بھائی اگر میں صحیح کام کروں، یعنی میں نے اشارتاً عرض کیا تھا تھوڑا سا کسی اور کے جواب میں، وہ یہ کہ بھئی اگر میری توجہ خلوص کی طرف رہے، پرنسپلی میں اپنے آپ کو صحیح رکھوں اور بچوں کو لاجیکلی بتاتا رہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو زیادہ چانس اس بات کا ہے کہ بچے اپنی پیور نیچر کی وجہ سے صحیح کو ایکسیپٹ کریں گے. خرابی وہاں پر ہوتی ہے جب میں دین کے نام پر اپنی منمانی کرتا ہوں، جب میں دین کے نام پر دین کو ہی قربان کر دیتا ہوں، اور جب میں دین کے نام پر مفاد پرستی دکھاتا ہوں. مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے. ایک دفعہ میں بچوں سے کہتا ہوں بھائی بچوں، دین کے اندر رشتہ داروں کا حقوق کا خیال کرنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے. پھر ایک موقع کے اوپر کسی وجہ سے میری ناک کٹتی ہے تو میں ساری رشتہ داری بھلا دیتا ہوں اور اسی کے خلاف کام شروع کر دیتا ہوں. ایک موقع میں کہتا ہوں عالم کا احترام کرو، عالم کا احترام کرو. پھر ایک دفعہ نہ اس عالم کی کوئی ایسی برائی کہ جب مثلا عالم ہی نہ رہے وہ کافر ہو گیا، فاسق ہو گیا، ایسا نہیں، مجھے کچھ برا لگ گیا. اب میں نے کہا نہیں، اس کا تو پھر ختم ہو گیا معاملہ، یہ تو ہے ہی غلط انسان. تو جب میں دین کے نام پہ یہ حرکتیں کرتا ہوں پھر بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. اچھا، اگر کوئی یہ کہ بھائی ہم یہ ساری چیزیں صحیح کر رہے ہیں پھر بھی بچے صحیح نہیں ہوتے، تو بندے خدا آپ تو حضرت نوح سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بچے کے اندر کوئی ایسی پرابلم ہے اور وہ نافرمان ہی بن رہا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو آپ کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، اپنا کام صحیح کر لو. باقی تو خدا جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا. خدا حضرت نوح علیہ السلام پہ تو سرزنش نہیں کرے گا، بلکہ خدا تو کہہ رہا ہے کہ اے نوح تم اتنی پرواہ ہی نہیں کرو، انہ لیس من اہلک، تم کیوں اتنی پرواہ کرتے ہو. نہج البلاغہ میں ایک فرمان میں نے ایک دن دیکھا، میں تو بہت ایک دم دنگ رہ گیا. ایک دفعہ میں پہاڑی علاقے میں گیا تھا پاکستان میں، اور وہ بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 20 سال پہلے کی بات. تو کراچی سے بہت دور تھا، اور اگر میں مثلا اس پہاڑی علاقے میں ہوتا اور مجھے کوئی خبر ملتی کہ میرے بھی بچوں کے ساتھ کیا ہو گیا، تو وہاں سے مجھے کراچی آنے میں شاید 20-25 گھنٹے لگ جاتے. تو وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ مغرب کے بعد میرے اندر طبیعت میں ہول اٹھنے لگی، پریشان ہونے لگا کہ پتہ نہیں اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا.
اچھا ہم کھانے کے لیے کہیں پہ جاتے تھے، ایک مدرسے کا کمرہ تھا جہاں بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. میں اس مدرسے میں آ گیا، نماز پڑھانے کے بعد اس کمرے میں آ گیا، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھا کے کمرے میں آ گیا، بیٹھا، اور میرا دل پریشان ہوئے چلا جا رہا تھا. تو میں سوچنے لگا کیا مجھے واپس چلا جانا چاہیے، کل واپس چلا جاؤں، جبکہ میں کئی دن کا ارادہ کر کے آیا تھا. تو وہاں نہج البلاغہ میں نے دیکھا کہ موجود، تو میں نے نہج البلاغہ کو ایسی گھبراہٹ کے عالم میں مولانا امیر مومنین سے توسل کیا، اس کو یوں کر کے کھولا، ایک قول سامنے آیا. وہ قول میں لکھا تھا اگر تم اپنے بیوی بچوں کے بارے میں زیادہ پرواہ نہیں کرو، اگر وہ اللہ کے تابع دار ہیں تو خدا ان کا زیادہ چاہنے والا ہے، اور اگر خدا کے نافرمان ہیں تو تم ان کے اوپر کیوں اس طرح سے جان دے رہے ہو. ایسا کچھ الفاظ تھے، قول تھا ایسا. تو اس کو پڑھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ ان کی نافرمانی کی پرواہ نہ کروں، اپنی فرما برداری کی پرواہ کروں. اگر میں فرما بردار ہوا اور وہ بھی فرما بردار ہوئے تو خدا دونوں کا خیال کرے گا. اچھا اگر دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہوئے، وہ فرما بردار ہوئے، میں نافرمان ہوا، تو میری نافرمانی تو الٹا بیچاروں کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی. اور اگر وہ نافرمان ہوا، میں فرما بردار ہوا، تو میں بلا وجہ میں خدا کے نافرمانوں کو پناہ دے کر کیا حاصل کر لوں گا. تو اصل مشکل جو ہے وہ ہمارے اندر کی فرما برداری ہے. پھر خدا متعال اس کے سائے میں باقیوں کی حفاظت کرے گا. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوشش کے باوجود وہ فرما بردار نہیں بنے تو آپ پر کوئی جرم نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے انشاءاللہ. کہنا آسان ہے. جی ہمارا وقت تو تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن ڈیمانڈ اور کوشچنز 4-5 ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ کی مصروفیت، آپ ایک دو سوال اور کر لیں، دیکھیں انشاءاللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ امام کو پہچاننے کی نشانیاں کیا ہیں، جبکہ فالس کلیمز اور جھوٹے دعوے بھی بڑے ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. بھائی الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگوں کے پاس تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا اتنا اچھا انتظام موجود ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم غیبت کے زمانے میں خدا کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے خدا نے کتنا احسان کیا. اگر غیبت کا زمانہ تھا تو خدا نے ہدایت کے نظام کو غیبت میں نہیں ڈالا. ہاں ہدایت کا ستون غیبت کے اندر تھا، لیکن انہوں نے جو جیسے روایتوں میں کہا کہ جیسے بادلوں کے پیچھے سورج ہوتا ہے تب بھی ہدایت دے دی، تب بھی اللہ نے ہدایت کا بندوبست رکھا مراجع اعظام کے ذریعے سے، فقہا کے ذریعے سے اور عرفا کے ذریعے سے. تو جب امام کو پہچاننے کا معاملہ آئے گا تو بھائی سادہ سی بات ہے، میں اپنے دماغ پہ اکتفا نہیں کر پاؤں گا، میرے پاس وہ شناختیں نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین خدا نے ہمیں مراجع اعظام دیے ہیں، خدا نے ہمیں عرفا دیے ہیں، اولیاء الہی موجود ہیں جن کی کردار، جن کی زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ بھائی یہ خدا کے بندے ہیں. رہبر معظم ہیں مثلا مراجع اعظام آیت اللہ العظمہ سیستانی تشریف فرما ہے. تو یہ لوگ جو موجود ہیں یا مثلا دوسرے اور اولیاء موجود ہیں، یہ سب جو موجود ہیں یہ بہت بڑی ایک نشانی بن جاتے ہیں ہمارے لیے کہ بھئی یہ اگر ہمیں بتائیں کہ بھئی یہ نشانیاں موجود ہیں امام کے اندر اور یہ تمہارے امام میں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ہم امامت کے پہچان میں اپنی عقل سے بالکل کام نہ لیں، نہیں اپنی عقل سے کام لو. دیکھو کہ جس کی بات پہ یقین کر رہے ہو وہ کون ہے، جن دلائل کے اوپر یقین کر رہے ہو وہ کیا دلائل ہیں، لیکن صرف اپنی عقل پہ اکتفا کر کے کام نہیں ہو سکے گا. آپ خود دیکھ رہے ہو ہمیں تو نماز کا طریقہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، تو ہمیں بہرحال فقہا سے سیکھنا ہوتا ہے. تو مراجع اعظام اور اس طرح کے نظام ہدایت کے ہوتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین ہم انشاءاللہ اس مشکل میں نہیں پڑیں گے کہ ہمیں یہی پتہ نہ چلے نعوذ باللہ تعالی. نہیں، الحمدللہ خدا کی ہدایت اس سے کہیں زیادہ واضح ہوگی. اور امام کی تشریف آوری کے بعد جو اتنی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں اس طرح سے خدا ساتھ دے گا. البتہ ایک خطرہ ہے، خدا کا نظام تو کرے گا، میرا گناہگار وجود اس قابل ہو کہ ان کو دیکھ پائے. خدا نے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ. یہ یکذبوا میں ذہن سے نکل رہا ہے. پھر عاقبت ان لوگوں کی جنہوں نے برائیاں انجام دیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے لگتے ہیں. تو عزیزان محترم، اس امتحان کے زمانے میں اگر اس پیورٹی کی حفاظت کریں، پاکیزگی کی حفاظت کریں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے رہیں، انشاءاللہ خدا وہ بصیرت دے گا. جعلنا له نورا يمشي به في الناس.
ایک نور قرار دے دے گا جس کے ساتھ ہم سفر کر سکیں. اور نور امامت اور نور خدا ایک حکم نہیں ہے، یہ گمراہوں کو نکالنے کے لیے کافی ہے. سید الشہداء کا وجود مقدس، سفینۃ النجات، مصباح الہدا. تو ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ان انوار قدسیہ سے مدد لینے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہدایت نصیب ہوگی. بہت شکریہ آغا. محبت دنیا کو کیسے کم یا دبایا جا سکتا ہے تاکہ ہم صحیح انصاران امام کے ساتھ کھڑے ہو سکیں؟ بہت بڑا سوال، چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں جواب کو روایات کی روشنی میں. روایات فرماتی ہیں ذکر موت حب دنیا کو کم کر. ذکر موت، ذکر موت کیا مطلب؟ کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اصل جگہ کہیں اور ہے. اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ یہ اصلی جگہ نہیں ہے، اصل جگہ کہیں اور ہے، تو پھر دنیا پہ اتنا نہیں مرے گا. کوئی ایئرپورٹ کے لانچ کے اوپر کروڑوں روپیہ نہیں خرچ کرتا ہے. کروڑوں خرچ کرے گا یا اس جگہ خرچ کرے گا جہاں اس کا گھر ہے، یا اس جگہ خرچ کرے گا جہاں اس نے لمبی مدت رہنا ہے. 1 گھنٹے کے رہنے کے لیے کوئی $1,00,000 نہیں دے گا. تو عزیزان محترم، ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اگر ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو اس پہ اتنے مرنے کا کیا فائدہ؟ اس پہ اتنا ہم و غم پالنے کا فائدہ کتنا ہے؟ اس پہ اتنا ہی رکھو کہ جتنے کو سنبھال سکو، اور اصل ہم و غم خدا اور آخرت کے اوپر رکھو. تو ذکر موت کی پوائنٹ ہے. ذکر موت یعنی ٹرانزیشن، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف سفر، اور یہ کہ اصل جائے گا اور اصل رہائش اس دنیا کے اندر ہے. ذکر موت کا مطلب، ذکر موت کا مطلب صرف لمحے کا ذکر نہیں ہے، موت پورے نظام کے ساتھ ہے. اور اس پورے نظام کا تذکرہ کرنا، آخرت کو یاد رکھنا، یہ انسان کو اس دنیا کی محبت سے بچا کے رکھ لیتی ہے. بہت شکریہ آغا. آخری 2 کوشچن اگر میں انہیں کمبائن کر دوں تو آپ ایک کلیکٹیو اور آخری آنسر فرما دیجئے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جیسا کہ مشہور روایات میں ہے امام اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہوں گے، بیان فرما دیجئے اس کے علاوہ بھی امام لوگوں کو اپنے ساتھ قبول فرمائیں گے؟ یہ ایک کوشچن ہے. اور دوسرا کوشچن ہے، ہم جب امام زمان کی بات کرتے ہیں کہ امام ہماری مشکلات میں دکھی ہوتے ہیں، تو خدا تو ہم سے یقیناً امام سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر خدا مومنین کی مدد کے لیے ان کی مشکلات میں امام کے ظہور کیوں نہیں کر دیتا؟ صحیح. پہلی بات تو یہ کہ امام کے آبان و انصار جو 313 ہیں، ان کے علاوہ اور لوگوں کو بھی قبول فرمائیں گے، یقیناً قبول فرمائیں گے. بڑا لشکر ہوگا، اور امام کے آبان و انصار کی تعداد وہ جو اسپیسیفک لوگ ہیں وہ 313 ہوگی، باقی بھی ہزاروں لوگ ہوں گے، بلکہ لاکھوں انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ کہ خدا ظہور کیوں نہیں کر دیتا؟ تو بندے خدا 11 مرتبہ تو ظہور کیا تھا اللہ نے، 11 مرتبہ امام دیے تھے، اور ہم نے کیا کیا؟ کسی کو صحرا میں شہید کیا، کسی کو نعوذ باللہ تعالی جیل کے اندر ڈلوا لیا. ہم بھی شریک رہیں ایک معنی میں. اگر نصرت کرتے ہوتے تو کیا امام کو جیل میں رہنا تھا؟ کیا نصرت کرتے ہوتے تو کیا سامرہ میں جس طرح دشمنوں نے اپنی نگرانی میں رکھا ایسے ہونا چاہیے تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، اب زمانہ تبدیل ہوا ہے. کل وہ وقت تھا جب وہ یزیدی اور کفر کے ماننے والے گئے اور سید الشہداء کے سر اقدس کو نیزوں کے اوپر بلند کر دیا میدان کربلا کے اندر. الحمدللہ رب العالمین، خدا نے نصرت کا دور دکھایا کہ آج اگر وہ دشمن ایک بات کہتا ہے کہ ہم کربلا آنے والے ہیں، اور امام کا ایک تابعدار شاگرد مرجع تقلید کی شکل میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ دفاع واجب ہے، دفاع ضروری ہے، لاکھوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس دشمن کو چیلنج دیتے ہیں کہ ہم جان پہ کھیل لیں گے، تم آ کے دکھاؤ. الحمدللہ شہید قاسم جیسے لوگ، شہید دوسرے شہداء، وہ سب کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، کربلا کے دفاع کے لیے اور اہل بیت کے دفاع کے لیے اپنی جانیں دے دیتے ہیں. اور الحمدللہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کس طرح وہ دشمن جو للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا، ہمت نہیں ہو سکی کہ نیچے آئے اور آ کر وہ کربلا کو نعوذ باللہ تعالی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے. تو اللہ کا شکر ہے نصرت کا دور ہے. تو خدا کیوں نصرت نہیں کرتا ظہور؟ خدا ظہور کے لیے تیار ہے، وہ بھیجنے کو تیار ہے، امام بھی منتظر ہیں. ہم نے تیار کرنا تھا کچھ چیزوں کو. الحمدللہ آج کے دور میں کچھ تیاریاں نظر آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تیاریوں میں اتنا اضافہ فرمائے کہ امام کی تشریف آوری ہو سکے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ.
میں اپنی طرف سے ایڈمن اور مینجمنٹ کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور قبلہ کی صحت سلامتی کے لیے قبلہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ کرے، مومنین جو سامعین سن رہے ہیں ان کی سلامتی کے لیے اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا سیشن بحمداللہ تعالی ختم ہوا۔ کل مومنین آڈینس سامعین انشاءاللہ 8:15 بجے ٹمارو وی ول کنیکٹ اگین۔ تو ٹوڈے سیشن از اوور۔ خدا تعالی ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم سر جعفر۔ یس، وعلیکم السلام۔ سر مجھے پوچھنا تھا کہ کل سے جو ٹاپک ہوں گے مجھے ایک ٹیچر نے انفارم کیا کہ فقہی اعتبار سے ہوں گے، لیکن اگر اسپیسیفک بتا سکیں تو بہتر ہو جائے گا۔ I will post it here. Try to post it here. I have to get back from Maulana Agha Ruhani Sahab, then I will post it here, dear. Thank you very much.